یہ ان دنوں کی بات ہے جب آج سے 20 سال پہلے میں مائیوں بیٹھی تھی۔ میرے گھر والے پرانے سوچوں کے مالک ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ رخصتی سے پہلے لڑکی گھر سے باہر قدم نہ نکالے اور مائیوں بیٹھنے کے لیے جو کونا اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے بس وہ وہیں پر بیٹھی رہے۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی مائیوں بٹھایا گیا۔ میں ایک کونے میں مائیوں بیٹھی رہتی۔ تقریباً 7 دن تک میں مائیوں بیٹھی تھی۔ جس کونے میں مجھے مائیوں بٹھایا گیا اس کی پچھلی دیوار گندی گلی کہلاتی تھی، یعنی سیوریج کی تمام لائنیں اس گلی میں ہوتی تھی۔ گلی میں میرے کمرے کی کھڑکی بھی کھلا کرتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں سو رہی تھی، اچانک جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی سے باہر سر نکال کر کوئی عورت مجھے دیکھ رہی ہے گور گور کر۔ اس ٹائم میں اتنا زور سے چیخی کہ میری دادی نے مجھے سنبھالا۔ میری دادی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ تب میں نے بتایا کہ کوئی عورت ہے جو مجھے گور گور کر دیکھ رہی ہے اور وہ ابھی بھی مجھے دیکھے جا رہی ہے۔ میری دادی نے میرے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کی اور مجھ سے کہا کہ تم اپنے کونے سے کیوں ہٹی؟ پھر میری دادی نے مجھے میرے منتخب کیے گئے کونے پر ہی بٹھا دیا، لیکن وہ عورت مجھے بار بار دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد گھر والے میرے ساتھ ہی سونے لگے کیونکہ مجھے بے انتہا ڈر لگنے لگا تھا۔ میری رخصتی میں ابھی 5 دن تھے اور یہ 5 دن میں نے بہت مشکل سے گزارے۔ ان 5 دنوں میں وہ عورت مجھے مسلسل دیکھتی رہتی تھی، لیکن اس کو صرف میں ہی دیکھ سکتی تھی اور کوئی نہیں۔ اگر میں اس کا حلیہ آپ کو بتاؤں تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اس کے بال کھڑے رہتے تھے، سفید کلر کے کپڑوں میں وہ ہوتی تھی اور باقاعدہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی تھی جیسے کھڑکی میں سے کوئی آپ کو جھانک کے دیکھ رہا ہو۔ اللہ اللہ کر کے میری رخصتی کا دن قریب آیا اور میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میں نے بالکل ٹھان لی تھی کہ اب اس عورت نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہوگا، لیکن اس پہلی رات بھی اس نے مجھے نہ چھوڑا۔ میرے بیڈ روم کے کمرے میں ایک بالکنی نکلتی تھی، اس بالکنی میں وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہی اور اب تو اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا کے دیکھیں اس بالکنی میں کوئی ہے۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا کوئی وہم ہوگا۔ اس کے بعد ہم سو گئے، لیکن اب یہ روز کا معمول ہوا کرتا تھا۔ میں روزانہ چیخ چیخ کر اٹھ جاتی تھی کیونکہ میرے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگی تھی۔ کبھی میرے منہ پر سہلاتی، کبھی میرے بالوں کو سہلاتی۔ میں نے اپنی ساس اور اپنی نندوں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اس کو میرا وہم کہنے لگے، یہاں تک کہ میرے کہنے پر میرا بیڈ روم بھی چینج کروا دیا گیا۔ لیکن گھر کا ہر کمرہ بناوٹی طور پر تقریباً ایک جیسا ہی تھا اور گھر کے ہر کمرے میں بالکنی نکلا کرتی تھی۔ میرا روم جب شفٹ کر دیا گیا تو دوسرے روم میں بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، بلکہ اب تو مجھے اور زیادہ لوگ نظر آنے لگے اس کے ساتھ۔ بس اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا اور اسی دوران میں حاملہ بھی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ عورت حاملہ ہو تو یہ چیزیں اس پر زیادہ آتی ہیں۔ روز گھبرا کر اٹھ جاتی اور سارے گھر والے پریشان ہو جاتے۔ میری ساس غصے والی تھی، انہوں نے میری ماں کو بہت باتیں سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی اثرات تھے تو پہلے ان کو ختم کرنا تھا، پھر شادی کرنی تھی، یا آپ نے کسے ہمارے پلے باندھ دیا ہے۔ اسی دوران میری نند محلے کی ایک ملانی کو لے کر آئیں۔ اس ملانی کو میں نے ساری باتیں بتائیں۔ اس ملانی نے مجھ پر دم کیا اور کہا کہ بیٹا روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ میں نے کہا کہ میں تو روز یہ کام کر کے سوتی ہوں۔ بہرحال جب میری ساس نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تب انہوں نے بتایا کہ اس کی مائیوں کے ٹائم پہ جب یہ بیٹھی ہوئی تھی ایک کونے میں، یہ تب سے ہی اس کے اوپر جن چڑھے ہوئے ہیں۔ اس لڑکی نے یا تو ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے یا ان کو برا بھلا کہا ہے، کی وجہ سے وہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال وہ ملانی صاحبہ مجھے حوصلہ دے کر چلی گئی۔ اسی رات میں سوئی ہوئی تھی۔ اس ٹائم میرے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ میں چٹیلا ڈال کر بالوں میں سو رہی تھی اور میرے بال بستر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے رسی کو پکڑ کر کس طرح سے کوئی آتا ہے، اسی طرح سے میرے بالوں کو پکڑ کر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے۔ میں نے باقاعدہ طور پر اپنے بالوں میں وزن محسوس کیا۔ جس ٹائم یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس ٹائم میرا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ میں بالکل ہلنے جیسی کنڈیشن میں نہیں تھی۔
پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ عورت بالکل میرے منہ کے آگے آ کے بیٹھی ہے اور پیار سے میرے گالوں کو سہلا رہی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں سب مجھ ایسے بے جان ہو گئے تھے، لیکن میں نے دل ہی دل میں جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنی شروع کری، وہ عورت باقاعدہ مجھے جاتی ہوئی نظر آئی کہ جیسے وہ دور بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ بس اسی ٹائم ڈر کے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھ پر دم کیا۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے اور میں ایک بچے کی ماں بھی بن گئی۔ ان دنوں میری بہن میرا خیال رکھنے آئی ہوئی تھی۔ پہلی رات میری بہن کی میرے کمرے میں تھی، کیونکہ میری بچی ایک ہی دن کی تھی۔ میں ہاسپٹل سے گھر آئی تو اسی ساتھ میری بہن بھی آ گئی تھی۔ میری بہن کی میرے گھر پہ پہلی رات تھی۔ وہ فیڈر بنانے کے لیے اٹھی تو اس نے بالکنی میں 4 سے 5 لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ خود بھی زور سے چیخی تو گھر کے سبھی لوگ اندر آ گئے۔ میں نے کہا کہ جا کے دیکھیں بالکنی میں کوئی ہے۔ تب میری ساس نے کہا کہ کیا تم دونوں بہنوں نے ہمیں پاگل کر کے رکھا ہوا ہے؟ پہلے تم ہوتی تھی اور اب تمہاری بہن آ گئی۔ تب میری بہن نے کہا کہ نہیں آنٹی، مجھے واقعی میں کوئی دکھا ہے۔ میرے شوہر نے جا کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے بالکل وہی ہو حلیہ بتایا جو عورت مجھے دکھا کرتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہی سب کچھ دکھا کرتا ہے۔ تب میری بہن نے کہا کہ مجھے نہیں رکنا یہاں پر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری نند نے کہا کہ آج ایک رات رک جاؤ، پھر کل تم چلی جانا۔ کہ دوسرے دن پھر اسی ملانی صاحبہ کو بلایا گیا تو اس ملانی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہیں ہمت کرنی ہوگی، اب اگر تمہیں وہ کوئی عورت دکھے یا جو بھی اس کے ساتھ بچہ ہو تو تمہیں ان سے بات کرنی ہے۔ اگر تمہیں جیسے ہی وہ دکھے تو ہمت کر کے تمہیں ان سے معافی مانگنی ہے۔ تم ان سے بولنا ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہو وہ چلے جاؤ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے اس کی معافی مانگتی ہوں۔ لیکن میں اتنی خوفزدہ تھی اور یہ سب کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے سب نے حوصلہ دلایا، اور دوسری رات جب میں سو رہی تھی تو ٹھیک وہی عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں ڈر کے چونک کر اٹھی، لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے بڑا۔ پھر میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ خدا را مجھے معاف کر دے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس سے آپ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں ایک بچے کی ماں ہوں، آپ بھی تو ایک بچے کی ماں ہوں گی۔ میں ابھی بہت تکلیف سے گزر رہی ہوں، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ آہستہ 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 وہ عورت دور چلی گئی، اور اس دن کے بعد سے انہوں نے مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ جب مائیوں کے ٹائم پہ وہ عورت مجھے پہلی بار نظر آئی تھی تب میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ مجھے تنگ کرنے لگی تو میں نے غصے میں آ کے اس پہ تھوک پھینکا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کون ہو جو مجھے تنگ کرنے آتی رہتی ہو؟ اس دنیا میں اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ حیوان اور جنات دونوں کو پیدا کیا ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 7 جنات پیدا ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک دنیا ہے۔ جب تک ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے یہ کبھی بھی ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔